بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بات یہ ہوئی تھی کہ بڑھیا نے کہا تھا حضرت عزیر علیہ السلام سے کہ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے، جو لقوہ تھا وہ اچھا ہو جائے، وہ جو آنکھیں چلی گئی تھی وہ واپس آ جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ، جسے آپ نے دعا فرمائی آنکھیں بھی آ گئی، فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ بڑھیا مان گئی، کیونکہ یہ معجزہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دکھایا تو مان گئی۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے، سارے لوگ جمع تھے، اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا۔ کس کا لڑکا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا لڑکا، جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی موجود تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ کافی عرصہ گزر گیا نا، سب بوڑھے ہو گئے، آپ کا جو لڑکا ہے وہ بھی بوڑھا ہو گیا۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا، کیونکہ سب کو تو ایسا ہی تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ لاپتہ ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں۔ کسی نے صحیح نہیں مانا اس بات۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاندی کی شکل کا تھا۔ سمجھے؟ جو چاند کی شکل کا تھا، یعنی چمکنے والا چاند کی شکل کا تھا۔ تو یہ تو بیٹا ہی بتا سکتا ہے، گھر کا آدمی بتا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو توریت زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی توریت پڑھ کر سنا دیجئے۔ اب لوگوں، چونکہ لڑکے کو پتا تھا، لڑکے نے مان لیا، دیکھ لیا سب نے، لیکن سارے لوگ نہیں مانیں گے نا، وہاں سب تو ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ لوگوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کو توریت جو ہے وہ منہ پہ یاد تھی، زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی سنا دیجئے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری توریت پڑھ کر سنا دیا، آپ نے بلا جھجک۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت، اس بات کو یاد رکھیں آپ، بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 توریت کے عالموں کو چون چون کر قتل کر دیا تھا، اور توریت کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا، جتنے لوگ تھے وہاں پر موجود، سوال پیدا ہوا کہ جب سارے حافظوں کو، توریت کے حافظوں کو قتل کر دیا گیا اور توریت کا نام و نشان باقی نہیں رکھا، تو پھر حضرت عزیر کو توریت یاد ہے، وہ صحیح پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اس صرف ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، ہم کو بیوقوف بنانے کے لیے لوگوں نے یہ سوچا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے توریت صحیح پڑھی ہے یا نہیں ہے، یہ صرف ایسے ہی پڑھ دی ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا،
اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں، انگور کی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی. سمجھے؟ یعنی توریت کو زمین میں گاڑا تھا کسی نے. اس آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ توریت کو ایک انگور کا جو درخت تھا اس کے نیچے دفن کر دیا. اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں توریت کی ایک جلد برآمد کر دوں گا. مجھے پتا نہیں کہ میرے باپ دادا کی جو وہ جگہ ہے وہ کہاں ہے. اگر تم یہ بتا دو کہ میرے دادا کی جگہ یہ ہے تو میں وہاں سے توریت نکال لوں گا، اور جب توریت نکالوں گا تو میں توریت کو ایک طرف رکھوں گا اور عزیر کی بات کو سنیں گے ہم. تو اگر عزیر پرفیکٹ پڑھ رہے ہیں، توریت کو ہم دیکھیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے یہی عزیر ہے. اور توریت کو دیکھنے کے بعد اگر عزیر نے گڑبڑی کی تو سمجھ جائیں گے کہ یہ عزیر نہیں ہے. تو اس وقت پتا چل جائے گا کہ عزیر نے جو توریت پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی. زمین کو کھودا، جگہ بتائی لوگوں نے، تو توریت کی جلد اندر سے نکلی. تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی. ٹیسٹ لیا انہوں نے، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھی تھی زبانی توریت، اس کو دیکھا پرفیکٹ نکلی. یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں. مان گئے سارے لوگ، اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ یہ لوگ مار کھائے ہیں کہ جن لوگوں نے ایکسپٹ کیا تھا وہ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل سے یہودی نکلے. جی، یہودی بنی اسرائیل سے یہودی نکلے. اب عزیر کو کیا مانا انہوں نے؟ خدا کا بیٹا مانا. چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں. اسی دن سے مان لیا انہوں نے. اور آج بھی یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے. چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. ترجمہ: یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر حضرت عزیر علیہ السلام، اور وہ ڈھئی پڑی تھی بستی اپنی چھتوں پر، بالکل ویرانی جگہ پر حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا تھا. تو بولا، یعنی کون بولا؟ حضرت عزیر علیہ السلام. اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ بستی تھی نا، بیت المقدس کی طرف سے گزرے تھے حضرت عزیر علیہ السلام، وہ ویران تھی بستی. تو آپ نے بستی کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ کیوں کر جلائے گا اللہ اس کو سر سبز و ساداب کیسے فرمائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ یعنی اس کے
ویران ہونے کے بعد تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا اللہ نے. سمجھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر زندہ فرمایا. تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ اللہ نے فرمایا کہ کتنا ٹھہرے آپ؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں، دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم. آپ کو تو ایسا ہی تھا نا کہ میں دن بھر ٹھہرا اور مجھے آنکھ لگی اور میں اٹھ گیا. فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ وہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں رہی. اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے. جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. سمجھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ تھا کہ بستی کیسے سر سبز و شاداب ہوگی، آباد ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلایا. سمجھے؟ مردہ فرما دیا آپ کو، پھر اللہ نے زندہ فرمایا. تو اللہ قادر مطلق ہے، جس بستی کو چاہے اللہ تعالیٰ مرجا دے اور جس کو چاہے اللہ زندہ فرما دے، یعنی اس کو سر سبز و شاداب فرما دے. اب یہاں سے ہدایت، درس ہدایت ملتا ہے. ان آیتوں میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گر سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھلوں اور شیریں انگور اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا. سمجھے؟ یعنی اللہ جس کو چاہے زندہ فرما دے، اس کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی. یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو ساری قبروں کو دیکھ کر لوگ ان قبروں پر سب کو نہ اس کا حساب نہ کر لیں کہ بھائی سب گل سڑ جاتے ہیں تو معاذ اللہ سارے نبی مر کر مٹی میں مل گئے. کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جو بھی قبر میں جاتا ہے وہ گل سڑ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے. اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے کہ اللہ جس کو چاہے سلامت رکھ دے. کافی چیزیں ہمارے سامنے سوشل میڈیا پر آتی ہیں کہ بھائی 400 سال ہو گئے اس کو، 500 سال ہو گئے، قبر سے نکالا اس کو تو ویسے کے ویسے، اس کا کفن بھی ویسے کے ویسے، اس کا جسم بھی ویسے کے ویسے، نہ اس کو مٹی نے کھایا نہ کسی اندر کسی جانور نے اس کو کھایا. دوسری بات، دوسرا جو درس ملتا ہے، بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور یہ فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا. آپ نے کہا تھا نا کس طرح یہ جو شہر ہے وہ آباد ہوگا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے. چونکہ آپ کو بیت المقدس سے اپنے شہر سے محبت تھی تو آپ نے وہ لفظ استعمال کیا. اب انشاءاللہ کل
تابوت سکینہ پر بیان ہوگا. تابوت سکینہ کیا ہے اور کہاں سے آیا، کس پر نازل ہوا اور یہ کیا چیز ہے، انشاءاللہ کل درس میں ہم پڑھیں گے.